بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم نے تمہارے ملک میں بابا صاحب کے ادارے کی ایک شاخ قائم کی تھی۔ ہمارا یہ تجربہ ناکام رہا ہے۔ ناکامی کے بعد اسی تجربے کو دہرانا سراسر حماقت ہے۔ ہم نے تمہاری ٹرانسفارمر مشین ختم کر دی ہے، اس کا نقشہ بھی جلا دیا ہے۔ اگر اس کا نقشہ تمہارے کسی مکینک کے ذہن میں محفوظ ہے تو جاؤ پھر وہ مشین تیار کرو۔ ہمارے پاس اینٹی ٹیلی پیتھی کی دوا کا سٹاک ہے۔ تم مشین بناتے بناتے نہیں تھکو گے، ہم مشین مٹاتے مٹاتے نہیں تھکیں گے۔ میں ان کے دماغوں سے چلا آیا۔ ہم جانتے تھے کہ جب ایسا ہوگا تو وہ بری طرح پھنس جائیں گے۔ پہلے وہ خیال خوانی کے ذریعے تمام بڑے ممالک کے افراد سے گفتگو کرتے تھے، اب ان کی خیال خوانی کے پر جل گئے تھے۔ وہ ٹیلی فون، فیکس اور ای میل کے ذریعے دوسرے ممالک کے اکابرین سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے پوچھا تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہم سے خیال خوانی کے ذریعے رابطہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ چین کے اعلیٰ افسر نے کہا اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہو کہ ہمارے دماغوں میں آ کر باتیں کریں۔ انہوں نے کہا تم ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے دماغوں میں بلا رہے ہو، ہم بھی تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بلانا چاہتے ہیں، لیکن اب ہم ایک دوسرے سے اپنی کمزوریاں نہیں چھپا سکیں گے۔ یہ حقیقت سبھی تسلیم کریں کہ سبھی دوست اور دشمن ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس چینی افسر نے فون بند کر دیا۔ یہ معلوم ہو گیا کہ میں تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے انتقام لے چکا ہوں۔ اب سبھی کو انتظار تھا کہ اس محرومی کا رد عمل کیا ہونے والا ہے۔ علیزہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی سوچ رہی تھی۔ وہ پورس کے ساتھ کام شروع کرتے ہی بڑی اچھی کارکردگی کے مظاہرے کرتی رہی تھی۔ اب یہ اطلاع ملی تھی کہ دوسروں کی طرح وہ بھی ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم ہونے والی ہے۔ اسے اپنی ذہانت اور اپنی بہترین صلاحیتوں پر اعتماد تھا۔ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی تھی۔ بس ایک بات کھٹکتی تھی کہ وہ پہلے کی طرح تیزی اور پھرتی سے مشکل مراحل کو آسان نہیں بنا سکے گی۔ اس کی کارکردگی کسی حد تک متاثر ہوگی۔ اور اس نے اس کے قریب آ کر کہا میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کیوں اداس ہو، ٹیلی پیتھی کے غیر معمولی علم سے محروم ہونے والی ہو۔ مجھے اس علم سے محروم ہونے کا دکھ نہیں ہے، بس ذرا ایک تشویش سی ہے۔ تم میرے اندر آ کر میرے دل کی باتیں سمجھ سکتے ہو۔ وہ بولا اب یہ علم ہمارے اندر تھوڑی دیر کا مہمان ہے، کسی وقت بھی ہمارے اندر سے چلا جائے گا۔ میں نے کبھی کبھی تمہارے جو خیالات پڑھے ہیں، تم مجھے چاہتی ہو، میرے لیے تمہارے اندر جذبے میں چلتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا فرصت ملے گی تو ہم ایک دوسرے کی طرف کھنچے چلے آئیں گے۔ اب شاید وہ گھڑی آ گئی ہے۔ اس نے اس کی گداز باہوں کو تھام لیا۔ وہ ایک دم سے کھنچی چلی آئی، اس کی آگوش میں ڈوب گئی۔ کہنے لگی ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ اس کا چاہنے والا اس کے چور جذبوں کو نہ سمجھے۔ لڑکیاں بے نیازی دکھا کر نیاز حاصل کرتی ہیں۔ ٹیلی پیتھی کی یہی خرابی ہے، خیال خوانی کرنے والا محبوب چھپے ہوئے چور جذبوں کو پڑھ لیتا ہے۔ چلو اچھا ہے، آئندہ تم میرے چور جذبوں کو نہیں پڑھ سکو گے۔ اب تو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی، دیکھ لو میں تمہیں عملی طور پر پڑھ رہا ہوں۔ وہ شرمانے لگی، پورس نے اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ایسا حسین بوجھ اٹھانے کے بعد مرد کو گرنا نہیں چاہیے، مگر وہ گرتا ضرور ہے۔ 3J اسکاٹ لینڈ سے فرار ہونے کے بعد فرانس کے ساحلی علاقے میں آئے تھے، پھر وہاں سے اٹلی پہنچ گئے تھے۔ بہت عرصہ پہلے انہوں نے اسی ملک میں گردہ جھیل کے کنارے طویل عرصے تک رہائش اختیار کی تھی۔ گمنام رہنے کے باعث دشمنوں سے محفوظ رہتے تھے۔ وہ اپنے لیے وہی ملک مناسب سمجھتے تھے، اسی لیے دوبارہ وہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچنے کے بعد اطمینان سے خیال خوانی کی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے ان کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ انہوں نے بڑے ظالمانہ انداز میں ان تینوں کو قیدی بنا کر رکھا تھا۔ ان میں سے ایک جے کافو نے وہاں کے ڈی جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہیلو، میں 3J کا ایک جے کافو بول رہا ہوں۔ تم نے ہمیں غلام بنا کر بہت برا سلوک کیا تھا، یہ بھول گئے تھے کہ کبھی ہمارا بھی پلڑا بھاری ہوگا۔ تم نے دیکھ لیا کہ ہم نے کتنی ذہانت اور حاضر دماغی سے تمہاری تمام زنجیروں کو توڑا ہے۔ اب ہم تم سے انتقام لینے کے لیے آزاد ہیں، اب تم ہمارے غلام بنو گے۔ بہت بے وقوف ہو، ہمیں کمزور سمجھ کر دھمکیاں دے رہے ہو۔ شاید تم نہیں جانتے کہ ہماری طاقت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہم نے زاؤکوم کوبرا جیسے زہریلے خیال خوانی کرنے والے کو اپنا معمول بنا لیا ہے۔ اس کے ذریعے مالی کے قلعے میں پہنچ گئے ہیں۔ ہم جلد ہی اس قلعے سے دور دوسرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھگا دیں گے۔ جیفلو نے کہا زاؤکوم کوبرا ہوگا کوئی شہزور ٹیلی پیتھی جاننے والا۔ ہماری دنیا میں ایسے شہزور آتے رہتے ہیں اور کمزور ہو کر دنیا سے جاتے رہے ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ اسے بھی فنا کر دیں گے۔ جیسامو نے کہا ہم نے مالی کے قلعے کے سلسلے میں بہت کچھ سنا ہے، وہاں ٹیلی پیتھی جاننے والے لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ ہماری نظروں میں اس قلعے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت تو تمہاری ہے۔ ابھی ہم تمہیں اذیتیں دے کر مار ڈالیں گے۔ اپنے مارشل ٹیٹو اور کمانڈر ہائٹ سے کہو وہ تمہاری حفاظت کریں۔ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا اس ڈی جی کا باڈی گارڈ تھا۔ ڈی جی نے اس کے ذریعے مارشل ٹیٹو اور کمانڈر ہائٹ کو بلایا۔ ان سے کہا 3J مجھے بھی مار ڈالنے کی دھمکی دے رہے ہیں، فوراً میرے اندر آؤ۔ 3J نے انہی لمحات میں ڈی جی کے اندر زلزلہ پیدا کیا۔
وہ چیختا ہوا کرسی سے اچھل کر زمین پر گر پڑا، تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگا۔ مارشل ٹیٹو اور کمانڈر ہائیڈ نے اس کے اندر آ کر چیختے ہوئے کہا، 3J ہمارا ڈی جی ٹیلی پیتھی نہیں جانتا ہے، یوگا کا ماہر نہیں ہے، اسے ہلاک کرنا بزدلی ہے۔ ہمارے اندر آؤ، ہم سے مقابلہ کرو۔ تم لوگوں نے ہمیں غلام بنا کر یوں سمجھا کہ بزدل بنا دو گے، ہم بزدلی دکھا رہے ہیں، تم شہزوری دکھاؤ، اپنے ڈی جی کو بچا لو۔ مارشل ٹیٹو نے کہا، تم نے اس کے اندر زلزلہ پیدا کر کے اس کے دماغ کو کمزور بنا دیا ہے، اب ہم اس پر پوری طرح قبضہ نہیں جما سکیں گے، تم چالاکی نہ دکھاؤ، اسے چھوڑ دو، ہم اس کی جان بخشی کے لیے سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں۔ کیسا سمجھوتا کرو گے؟ ہمارے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا، کیا اس کی تلافی کر سکو گے؟ انتقام کی آگ تو انتقام لینے سے ہی بجھے گی۔ جے فلو اور جے سامو انہیں باتوں میں الجھا رہے تھے۔ جے کافو ڈی جی کے اندر رہ کر محسوس کر رہا تھا کہ اس کی دماغی تکلیف کچھ کم ہو رہی ہے۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو حرکت دی، اس کے لباس سے ایک ریوالور نکالا، پھر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر مارشل ٹیٹو پر گولی چلا دی۔ وہ گولی کھاتے ہی اچھل کر فرش پر گرا۔ کمانڈر ہائیڈ دم بخود رہ گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنا ہی ڈائریکٹر جنرل اپنے ہی مارشل کو گولی مارے گا۔ پھر فوراً یہ عقل آئی کہ 3J اس کے اندر رہ کر ایسا کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے ڈی جی کے ہاتھ سے ریوالور گراتا، ڈی جی نے اس پر بھی گولی چلا دی۔ فائرنگ کی آوازیں دور تک گئی تھیں، کئی سراغ رساں اور مسلح گارڈز دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان سب نے ڈی جی، مارشل ٹیٹو اور کمانڈر ہائیڈ کو فرش پر بہت ہی بری حالت میں دیکھا۔ ڈی جی جیسے بہت بیمار تھا، تکلیف سے کرا رہا تھا۔ مارشل ٹیٹو مر چکا تھا، کمانڈر ہائیڈ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، اس کے سانس اکھڑ رہے تھے۔ کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے اندر آ گئے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، 3J سے ہوشیار رہو، وہ ڈی جی کے اندر رہ کر تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کرنا چاہیں گے، سب سے پہلے ڈی جی کو قابو میں کرو۔ ایسا کہتے کہتے کمانڈر ہائیڈ نے دم توڑ دیا۔ وہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے دوسرے تمام اعلیٰ عہدیداروں کو خطرے سے آگاہ کرنے لگے۔ ان عہدیداروں نے کہا، فرہاد نے چیلنج کیا تھا کہ ہم سے ٹرانسفارمر مشین چھین لے گا، اب یہ 3J موت بن کر ہم پر نازل ہو گئے ہیں، ہم پر بہت برا وقت آیا ہے، تم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ہی ہماری اور ٹرانسفارمر مشین کی حفاظت کر سکتے ہو۔ ڈی جی کی دماغی تکلیف کم ہو گئی تھی، وہ 3J کی مرضی کے مطابق فرش سے اٹھ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ان سے کہنے لگا، میرے اس ٹیلی پیتھی جاننے والے باڈی گارڈ نے میرے دماغ پر قبضہ جما لیا ہے، میرے اندر سے 3J کو بھگا دیا ہے، اب ہمیں سب سے پہلے اپنی مشین کی فکر کرنی چاہیے، مجھے ابھی اس تہہ خانے میں لے چلو۔ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رساں نے پوچھا، آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ ہم سب اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ڈی جی نے کہا، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، تمہارے حفاظتی انتظامات دیکھ کر مطمئن ہونا چاہتا ہوں۔ سوری سر، مشین کے قریب ہمارے صرف 6 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہی جا سکتے ہیں، کسی اور کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، میں تمہارا ڈائریکٹر جنرل ہوں، تمہیں میرے اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ سوری سر، آپ زبردستی اپنا حکم منوائیں گے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ فرہاد اور 3J نے آپ کو اپنا اعلی کار بنا لیا ہے۔ وہ غصے سے بولا، تم بکواس کر رہے ہو، مجھے ڈائریکٹر جنرل کے فرائض ادا کرنے سے روک رہے ہو، میں تم جیسوں کو نافرمانی کی سزا دے سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے فائر کیا، نافرمان ٹیلی پیتھی جاننے والے کو مار ڈالا۔ ایک مسلح گارڈ نے ڈی جی کے ہاتھ پر فائر کیا، اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوڑ کر گر پڑا، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، اس کا برین واش کرو، اس کے اندر سے دشمنوں کو نکالو، تب تک اسے سخت نگرانی میں رکھو۔ انہوں نے زاؤکم کوبرا کو قیدی بنانے کے بعد اس پر تنظیمی عمل کیا تھا، پھر اسے معمول بنا لیا تھا۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے زہریلے دماغ پر تنظیمی عمل کا اثر عارضی ہوگا۔ اسے ایک بنگلے میں قیدی بنا کر رکھا گیا تھا، وہ لوگ مطمئن تھے کہ وہ معمول بن چکا ہے، فی الحال ان کے خلاف کچھ نہیں کرے گا۔ وہ سب وقفے سے کوبرا کے اندر آتے تھے، وہ اپنے چور خیالات کے ذریعے انہیں یہی تاثر دیتا تھا کہ وہ ان کا معمول بن چکا ہے۔ وہ ان کی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیا کرتا تھا، جب وہ چلے جاتے تو وہ آزادی سے خیال خوانی کرنے لگتا تھا۔ اسکاٹ یارڈ میں جس عہدیدار اور سراغ رساں کے اندر جگہ ملتی تھی، وہ اس کے اندر پہنچ جاتا تھا، ان کے ذریعے وہاں کے بہت سے اہم راز معلوم کرتا رہتا تھا۔ ایسے وقت اسے معلوم ہوا کہ 3J نے ڈی جی کو اعلی کار بنا کر ان کے سب سے اہم ٹیلی پیتھی جاننے والے مارشل ٹیٹو اور کمانڈر ہائیڈ کو مار ڈالا ہے۔ کوبرا نے چپکے جتنے اعلی کار بنائے تھے، اب ان کے ذریعے وہاں تخریبی کارروائی کرنے لگا۔ اس نے ایک بڑے عہدیدار کے دماغ پر قبضہ جما کر کہا، میں فرہاد بول رہا ہوں، میں نے مشین کو چھین لینے کا چیلنج کیا تھا، اسے چھین لینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک ٹیلی پیتھی جانے والے نے کہا، اچھا تو تم فرہاد ہو، تھوڑی دیر پہلے ڈی جی کے دماغ میں خود کو 3J کہہ رہے تھے۔ کوبرا نے کہا، میں تمہارے ڈی جی کے دماغ میں نہیں گیا تھا، وہ یقیناً 3J تھے، اور اب بھی وہ تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں گے۔ تم پر دو طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اپنی مشین کو بچا نہیں پاؤ گے۔ کوبرا نے اس عہدیدار کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما کر ایک مسلح گارڈ سے اس کی گن چھین لی، پھر اس گن سے تڑا تڑ فائر کرنے لگا۔ کتنے ہی افراد فائرنگ کی زد میں آنے لگے۔ ایک ٹیلی پیتھی جانے والے نے اس عہدیدار کو گولی مار دی۔
اس 1 منٹ کے اندر ان کے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے اور 5 اہم عہدیدار مارے گئے تھے۔ وہ سب پریشان ہو گئے تھے۔ 3J بھی اسی طرح اپنے اعلی کاروں کے ذریعے حملے کر رہے تھے۔ اس مختصر سے وقت میں ان کے کئی عہدیداروں کے علاوہ 10 ٹیلی پیتھی جاننے والے مارے گئے تھے۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ اب ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنی سلامتی کی فکر ہو گئی تھی۔ انہوں نے خیال خوانی کے ذریعے ایک دوسرے سے کہا، اب ہمیں کسی بھی مسلح گارڈ اور اپنے عہدیداروں کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ دشمن انہیں اعلی کار بنا کر ہم سب کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، ہم بھی دشمنوں کی طرح روپوش رہ کر اپنے عہدیداروں کی حفاظت کریں گے، انہیں مشین تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہ سب ٹیلی پیتھی کی دنیا کا آخری کھیل تھا۔ وہ انجام سے بے خبر ہو کر کھیل رہے تھے۔ ایسے ہی وقت انہیں پتہ چلا کہ وہ خیال خوانی کرنے کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے کئی بار خیال خوانی کی کوشش کی اور ناکام ہوتے رہے۔ دوسری طرف جے کافو، جے فلو اور جے سامو بھی اچانک ہی اس علم سے محروم ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ پورس کے زیر اثر رہتے تھے۔ اینٹی ٹیلی پیتھی کی دوا سپرے کرنے والوں کو ان کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو گیا تھا۔ انہوں نے وہاں بھی دوا سپرے کی تھی۔ وہ تمام زبردست ٹیلی پیتھی جاننے والے اس علم کے بغیر ایسے کھوکھلے ہو گئے تھے جیسے جسم رہ گیا ہو، جان نکل گئی ہو۔ اب وہ بے جان لاشوں کی طرح جیسے اپنے قبروں سے اٹھ کر چل پھر رہے تھے۔ اب اپنی کسی غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے۔ زاؤکوم کوبرا نے قدرتی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے برسوں کی محنت سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا تھا۔ اس پر دوا نے اثر نہیں کیا۔ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کے اندر آسانی سے پہنچ رہا تھا اور حیرانی سے پوچھ رہا تھا، تم سب اچانک ہی خیال خوانی سے کیسے محروم ہو گئے ہو؟ ایک سراغ رساں نے کہا، ہم بھول گئے تھے کہ بہت عرصہ پہلے پورس نے اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سپرے کی تھی اور کتنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو خیال خوانی سے محروم کر دیا تھا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ کوبرا دل کھول کر کہہ لگانے لگا، تم سب کا مصنوعی علم آخر فنا ہو گیا۔ مجھے دیکھو، اس دوا نے مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا ہے اور نہ ہی کبھی اثر کرے گی۔ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ میں ناقابل شکست ہوں، کوئی مجھے شکست نہیں دے سکے گا۔ میں نے وہاں کے باقی اعلیٰ عہدیداروں کو مخاطب کیا، ہم نے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی، تم نے خواہ مخواہ ہم سے دشمنی کی، اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہو۔ ٹیلی پیتھی کا علم جس طرح تمہیں دیا گیا تھا اسی طرح چھین لیا گیا ہے۔ اب تم ایک بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا پیدا نہیں کر سکو گے۔ تمام یوگا جاننے والے سراغ رساں تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنی ٹرانسفر مشین کی طرف جانے لگے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ جو 6 ٹیلی پیتھی جاننے والے اس مشین کی حفاظت کر رہے تھے وہ بھی خیال خوانی سے محروم ہو گئے تھے۔ ہم نے انہیں اعلیٰ کار بنایا تھا، انہوں نے ہماری مرضی کے مطابق ٹرانسفارمر مشین کے ایک پرزے کو ناکارہ بنا دیا تھا اور اس کے نقشے کو جلا ڈالا تھا۔ وہ سب جاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ اب تک بڑی اونچی اڑان اڑ رہے تھے، اب بہت ہی پستی میں آ گرے تھے۔ کوبرا نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اب یہاں کوئی نہیں ہے، صرف میں ہی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا رہ گیا ہوں۔ یہاں انڈر ورلڈ میں جو ٹیلی پیتھی جاننے والا گاڈ فادر تھا وہ بھی اس علم سے خالی ہو گیا ہوگا۔ میں بھی جا کر انڈر ورلڈ کے حالات معلوم کروں گا۔ اب تم سب کے دماغوں پر حکمرانی کرنے سے کوئی مجھے نہیں روک سکے گا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے انڈر ورلڈ کے گاڈ فادر کو تلاش کرنے لگا۔ پورس بہت پہلے ہی کیری گرانٹ کو ختم کر کے وہاں کا گاڈ فادر بنا ہوا تھا۔ اب وہ بھی الیزا کے ساتھ خیال خوانی سے محروم ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار ٹیلی پیتھی کے ذریعے کوبرا سے گفتگو کی تھی۔ اب کوبرا نے اس کے اندر آ کر اسے مخاطب کیا، ہیلو مسٹر گاڈ فادر، کیا آپ خیال خوانی کر سکتے ہو؟ کیا مجھے اپنے دماغ سے بھگا سکتے ہو؟ پورس نے کہا، میں خیال خوانی نہیں کر سکتا مگر تمہیں لات مار کر بھگا سکتا ہوں، گیٹ لاسٹ۔ اس نے سانس روک لیا۔ کوبرا اس کے دماغ سے نکل آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے دماغ میں نہیں جا سکے گا۔ فی الحال یہ بات اطمینان بخش تھی کہ وہ گاڈ فادر یعنی پورس ٹیلی پیتھی نہیں جانتا ہے، وہ پھر کسی وقت اس سے نمٹ لے گا۔ میں نے اور سونیا نے کوبرا کو لا علمی میں اسے ہپنوٹائز کیا تھا اور اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ہم یہ جانتے تھے کہ اس کا زہریلا دماغ چند گھنٹوں کے بعد ترمیمی عمل کے اثر سے نکل آتا ہے۔ ہم یا ہمارے ماتحت 6 گھنٹے بعد اس ترمیمی عمل کو اس کے اندر دہراتے رہتے تھے۔ ادھر پچھلے 30 گھنٹوں میں ہم زمین پر اترنے پھر انتقامی کارروائی کرنے کے سلسلے میں مصروف ہو گئے تھے، کوبرا کی طرف توجہ نہیں دے سکے تھے۔ اس طرح وہ خوش قسمتی سے ہمارے ترمیمی عمل اثر سے بھی نکل چکا تھا۔ وائزمین امریکہ کا باغی ٹیلی پیتھی جاننے والا تھا، ٹرانسفارمر مشین کا ماہر مکینک تھا۔ اس نے فرانس میں یہ مشین تیار کی تھی، وہاں کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کیے تھے۔ اس نے ٹیلی پیتھی کی دنیا میں ابھی پوری طرح قوت حاصل نہیں کی تھی، اس کے باوجود ہمارے دشمنوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے بھی فرانس کے تمام رن ویز کو سیل کر دیا تھا، ہمارے طیاروں کو وہاں اترنے سے روکنے والا تھا۔ سونیا نے اسے سمجھایا تھا کہ اس جیسے طفل مکتب کو ہم سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، لیکن فرانس کے اکابرین ایک طویل مدت سے بابا صاحب کے ادارے کو ناپسند کرتے آئے تھے اور اسے اپنے ملک سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے تھے۔
چین میں ہمارے اس نئے ادارے کے خلاف کارروائی ہوئی تو انہیں بھی شے مل گئی۔ انہیں یہ مشکل مرحلہ آسان دکھائی دیا۔ وہ اس طیارے میں مجھ کو اور سونیا کو جناب عبداللہ واسطی اور ادارے کے اہم افراد کو زمین پر اترنے سے پہلے ہی ہلاک کر سکتے تھے۔ بابا صاحب کے ادارے کی آدھی قوت ختم کر سکتے تھے، باقی آدھی قوت کو دوسرے بڑے ممالک کی مدد سے ختم کر سکتے تھے۔ اب ناکام ہو کر سمجھ رہے تھے کہ وہ اس ادارے کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، کبھی اس ادارے کے قریب بھی نہیں جا سکیں گے۔ میں نے وائز مین کے دماغ میں آ کر کہا، کہاں گئی تمہاری خیال خوانی کی اڑان؟ تم خود کو ٹیلی پیتھی کا پرانا کھلاڑی سمجھ رہے تھے، کیا اب یہ کھیل کھیل سکتے ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اینٹی ٹیلی پیتھی کی دوا اسپرے کرو گے۔ اس دوا سے تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھی نقصان پہنچے گا، لیکن تم نے اپنے نقصان کی پرواہ کیے بغیر ہم سب سے یہ علم چھین لیا ہے۔ ہاں، ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ صرف قدرتی طور پر ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے والے اس دنیا میں رہیں گے۔ آئندہ نہ مشینیں رہیں گی اور نہ ہی مشین سے پیدا ہونے والے دوست اور دشمن رہیں گے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہماری ٹرانسفارمر مشین بھی تباہ کر دو گے؟ وہ تو ہم کر چکے ہیں۔ تمہارے جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس مشین کی نگرانی کر رہے تھے، انہوں نے خود ہی اس علم سے محروم ہو کر ہمارے اہلکار بن کر اس مشین کو ناکارہ بنا دیا ہے اور اس کے نقشے کو جلا ڈالا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ نقشہ میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ تم اس دنیا میں رہو گے تو نقشہ رہے گا۔ وہ چونک کر بولا، کیا تم مجھے مار ڈالو گے؟ میں تمہاری ہلاکت کا الزام اپنے سر نہیں لوں گا۔ زوکوم کوبرا انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور پورے یورپ میں اپنی ٹیلی پیتھی کے ذریعے چھا جانا چاہتا ہے۔ وہ بھی تمہارے پاس آ رہا ہے۔ تمہارے مقدر میں موت ہوگی تو مرو گے، ورنہ کوبرا کے غلام بن کر رہ جاؤ گے۔ کوبرا تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے مر جائیں گے اور وہ تنہا ساری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے زندہ رہے گا۔ وہ ایک کے خیال خوانی کرنے والے مخالف کے دماغ میں جا رہا تھا اور یقین کر رہا تھا کہ واقعی وہ سب ٹیلی پیتھی کے بغیر کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ پہلے وہ اپنے آس پاس کے مخالفین کو ٹٹول رہا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے آگے چوہے بن گئے تھے۔ پھر اس نے وہاں کے انڈر ورلڈ کے گاڈ فادر سے رابطہ کیا تھا۔ ایسے وقت پورس نے اسے اپنے دماغ سے بھگا دیا تھا۔ اسے یہ تو معلوم ہو ہی گیا تھا کہ انڈر ورلڈ کا گاڈ فادر یعنی پورس بھی ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گیا ہے۔ آئندہ وہ جب چاہے گا اس سے نمٹ لے گا۔ اس کے سب سے قریب پڑوس میں فرانس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے۔ وہ وائز مین کے پاس پہنچ گیا، اس کے خیالات پڑھ کر بولا، اچھا، ابھی تم فرحاد علی تیمور سے باتیں کر رہے تھے اور اس نے پیشگوئی کی ہے کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بہت پریشان تھا، کہنے لگا، ہاں اب تو میں بہت مجبور اور بے بس ہو گیا ہوں، تمہارے رحم و کرم پر ہوں، چاہو تو زندہ چھوڑ سکتے ہو، مجھے اپنا معمول بنا کر زندہ رکھ سکتے ہو۔ وہ اس کے خیالات پڑھ رہا تھا اور بول رہا تھا، آج مجھے اپنی اوقات سے زیادہ خوشیاں مل رہی ہیں۔ اس خوشی میں بھول گیا تھا کہ فرحاد بھی قدرتی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے، وہ میرے مقابلے پر زندہ ہے۔ یہ بات تشویشناک ہے، پتہ نہیں اس کی فیملی میں اور بابا صاحب کے ادارے میں اور کتنے قدرتی ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود ہیں۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو کر سوچ رہا تھا۔ وائز مین نے پوچھا، تم خاموش کیوں ہو؟ کیا میرے چور خیالات پڑھ رہے ہو؟ میں تم سے التجا کرتا ہوں، مجھے ہلاک نہ کرو، میں تمہارے بہت کام آؤں گا۔ ٹیلی پیتھی کے بغیر میرے کس کام آؤ گے؟ تم جانتے ہو میں ٹرانسفارمر مشین کا مکینک ہوں۔ اس مشین کا نقشہ میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ میں تمہارے لیے وہ مشین تیار کر سکتا ہوں۔ تم اپنی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی فوج تیار کر سکتے ہو۔ میں نے بڑے بڑے ممالک میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج تیار کرنے کا تماشا دیکھا ہے۔ میں ایسے تماشے نہیں کروں گا۔ پھر بھی تمہیں ایک ٹرانسفارمر مشین اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ وہ مشین کسی وقت بھی تمہارے کام آ سکتی ہے۔ مجھ جیسا مکینک تمہارا معمول بن کر رہا کرے گا۔ ایسے وقت فرانسیسی فوج کا ایک اعلیٰ افسر وائز مین کے پاس آیا، پھر غصے سے بولا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ٹرانسفارمر مشین کو تباہ کر دیا ہے اور وہ سب خیال خوانی کے قابل نہیں رہے ہیں۔ وائز مین نے کہا، بابا صاحب کے ادارے والوں نے بڑی زبردست انتقامی کارروائی کی ہے۔ دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اس علم سے محروم کر دیا ہے۔ اب کسی ملک میں بھی ٹرانسفارمر مشین نہیں رہی، تمام مشینیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ اعلیٰ افسر نے کہا، تم تو ماہر مکینک ہو، کیا دوسری مشین تیار نہیں کر سکو گے؟ کیا ان کی انتقامی کارروائی کا جواب نہیں دو گے؟ وہ بولا، اس وقت میرے دماغ میں فرحاد اور بابا صاحب کے ادارے کا زبردست دشمن زوکوم کوبرا ہے۔ وہ لوگ کوبرا سے ٹیلی پیتھی کا علم چھیننے میں ناکام رہے ہیں۔ اعلیٰ افسر نے کہا، یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ بابا صاحب کے ادارے کا ایک مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والا ابھی موجود ہے۔ ہم اس کے تعاون سے جوابی کارروائی کر سکیں گے۔ کوبرا نے کہا، میں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، فرانس اور یورپ کے تمام ممالک پر ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس طرح چھا جاؤں گا کہ فرحاد کو پھر ایک بار قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ وائز مین نے کہا، میں بھی اطمینان سے بیٹھ کر اس مشین کا نقشہ تیار کر رہا ہوں، شام تک یہ نقشہ تیار ہو جائے گا۔
میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری دنیا میں پھر اسی ٹرانسفارمر مشین کا سلسلہ جاری رہے۔ میں نے اس اعلیٰ افسر کے دماغ پر قبضہ جما کر کہا، گدھے کے بچے، تم ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کوبرا کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہو۔ وہ یہاں سے جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرے گا ان سب کو اپنا غلام بناتا رہے گا، ہماری پوری قوم اس کی غلام بن جائے گی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔